اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اس سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا۔ یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچیں صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے۔ تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جھولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا۔ یقین سے کہانی کو فیکون تک پہنچانا اس کا کام ہے، تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا۔ تمہارے انتظار کی لذت تمہیں تمہاری منزل تک کا پتہ دے دے گی۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں۔ تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد تک آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی لمحہ آتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا کن۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری خوشیوں سے ہار جاتے ہو، جب جیت مقدر بنتے بنتے منہ موڑ لیتی ہے، تب وہ جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ وہ تمہاری کہانی ادھوری نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ تو تمہیں وقت دیتا ہے خود کو پڑھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کے قریب ہونے کا۔ اگر وہ تمام خوشیاں تمہاری جھولی میں بھر دے تو غم کا مزہ کون چکھے گا؟ اس کے در پر جانے کا موقع ہی کب ملے گا؟ کہتے ہیں رب سے جڑنے کا سفر ٹوٹنے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ تمہیں توڑتا ہے خود تک لانے کے لیے۔ تم اس کی دیری کو نہ مت سمجھنا، یہ آزمائش تو وقت کا کھیل ہے، اور جس دن وقت بدلے گا اس دن ایک نئی معجزوں کی کہانی شروع ہوگی۔ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں کے لیے، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دل میں صرف ایک ہی گمان ہو کہ اللہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے، پھر چاہے کوئی کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو۔ آپ کا کام مانگنا ہے اور یقین رکھتے ہوئے اس کے مقررہ وقت تک صبر کرنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کے بندے اس سے بہت سے ایسے سوال کریں گے جو بظاہر ناممکن لگتے ہوں، اور پھر اس ڈر سے یا تو وہ مانگنا چھوڑ دیں گے یا پھر وہم و گمان میں پڑ کر مایوس ہو جائیں گے۔ اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے مایوس ہو۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ان بندوں سے جن کی دعا آپ کی نظروں کے سامنے قبول ہو جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، مایوس نہیں ہوتے، حالات سے گھبرا کر ہار نہیں مانتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو بار بار مناتے ہیں، کبھی محبت سے تو کبھی شکر سے، کبھی آنسوؤں کے ذریعے تو کبھی سجدوں میں، کبھی کسی کی مدد کر کے تو کبھی گناہوں کو چھوڑ کر، اس لیے وہ منزل پا لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت مجھے تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے امید دیتی ہے، مجھے بار بار یقین دہانی کراتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی نارسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔
ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان اس آیت کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے۔ بظاہر تمہاری زندگی میں ہزار خواہشیں ادھوری ہوں، مگر اگر تم صرف اسی ایک آیت کو تھام لو گے تو جان جاؤ گے کہ کوئی محرومی اصل میں محرومی نہیں ہے۔ یہ نا امید انسان کو خوشگمان بناتی ہے۔ چاہے دنیا نہ دے وہ جو تمہاری خواہش ہے، مگر تمہارا رب تو تمہیں بہت کچھ دے گا، اور اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور انسان کو رب سے خوشگمان ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ ابھی کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی بھی راہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کی محبوب عبادت کے ذریعے اس کی مدد مانگے۔ اللہ کی سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ ابھی اسی وقت 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈسکس کریں۔ بس ایسا کر لینے سے ہی آپ کے دل کو فوراً سکون مل جائے گا، اور پھر کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ آپ تک آپ کی پریشانی کا حل پہنچا دے گا۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں تو آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ اللہ جب آپ کو آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، یہ جان کر کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے، مگر آپ نہیں جانتے، ورنہ آپ اس وقت کبھی بھی نا امید نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین رکھیں ہم اس رب کے خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ وہ سب باتیں جو آپ اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا، وہی واحد اللہ تو ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، وہی واحد السمیع تو ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی فریادیں سن سکتا ہے، وہی واحد البصیر تو ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی۔ غم آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد پورا تب ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اس دنیا کی محبت اس محبت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو آپ کے رب سے ہے۔ مثلاً اگر آپ کو پیسے سے بہت محبت ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو اپنی نیند سے بہت محبت ہے تو آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد اور فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو میوزک سننا بہت پسند ہے تو آپ قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیں۔ اگر آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ دنیا کی ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آپ پر غالب آنے لگے،
آپ نے فوراً سے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، پھر چاہے وہ بھوک ہو، نیند ہو، پیسہ ہو یا پھر کوئی انسان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اللہ سے اکثر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہر شر کو خیر میں بدل سکتا ہے اور ہر بری چیز کو ہمارے لیے اچھا بنا سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں وہ چیز بہتر بنا کر کیوں نہیں دے دیتا جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے منصوبوں کا ناکام ہو جانا، ہماری پسندیدہ نوکری کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا، ہماری اس شخص کے ساتھ شادی نہ ہو پانا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں آزمانے کے لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان سب کی قربانی دیتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے ہمیں بس صبر کرنا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے کہ ہمارے رب کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے صبر کا بہتر صلہ اور بہترین نعم البدل ضرور عطا کرے گا۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا، بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اللہ کو بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے، جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں تو من پسند چیزوں سے ہی شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ وہ چیز ہمیں بہترین کر کے عطا کرتا ہے۔ توکل رکھو،
دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہیں بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی، سنو ہمت نہ ہارو، اٹھو زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو وہ رب سب ٹھیک کر دے گا، بس تم صبر کرو اور اللہ پر یقین کرو، وہ بہت جلد تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بہار لائے گا۔ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لیں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے تو اس مشکل گھڑی میں آپ تک اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ آپ اپنے رب کے بارے میں جتنا حسین سوچیں گے آپ کو صلہ بھی اتنا ہی حسین ملے گا۔ اس لیے خود کو اپنے رب کے بارے میں عمدہ گمان رکھنے کی عادت ڈالیں، یہ عادت زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے بہت کام آئے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے کہیں بہتر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے بہت بہترین منصوبہ سوچ رکھا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کو آپ کی چاہت تک خود لے کر جائے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور لوگوں کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، نہ ہی وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس خوف سے کسی بری چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر خوش نہیں رہ پائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ جس خالق کے اختیار میں آپ کی خوشی ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بدلے میں جو آپ نے چھوڑ دی ہے آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دے، جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں خوش رکھے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی۔ جس خوشی کی آپ کو تلاش ہے وہ خوشی آپ کو اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے سے ملے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی رب نہ ہو، دل تو ان کا ٹوٹتا رہتا ہے جو رب سے جڑے نہ ہوں۔ بے سکون تو وہ رہتے ہیں جن کو رب کو یاد کرنا ہی نہ آتا ہو۔ زندگی تو ان کی خوبصورت ہوتی ہے جو رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندگیاں انہی کی بدلتی ہیں جو صبر کر کے دکھاتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ رحمان ان کو راضی کر دیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی نام ہے تبدیلی کا، ہر آن بدلتے لمحات کا، تیزی سے وقت کے گزر جانے کا، خوشیوں کا غموں میں اور غموں کا خوشیوں میں بدل جانے کا۔
مشکل اور تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت تبھی ملتی ہے جب دل میں اس غم کے خوشی میں بدل جانے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیاری سی تسلی دے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جس بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ ہی آپ کے دل کو سکون سے بھرے گا، اور پھر بات یہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بہترین پلان بنایا گیا ہے۔ رب جانتا ہے آپ کے دل کو کیسے راضی کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کسی موڑ پر بھی چلی جائے، یہاں تک کہ کوئی راستہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، ہر طرف اندھیرا بھی چھا جائے، تو بھی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو اندھیرے میں روشنی ہے۔ یہی رب کی رحمت کی امید ہی تو ہے جو ایک میجیکل راستہ نکال کے آپ کو دے دیتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کے دل کو رب اطمینان کی صورت سے یہ راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو اللہ ہی کی مرضی اور اجازت سے ہونا ہے، نہ پہلے کبھی آپ کچھ کر سکتے تھے اور نہ اب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو بس اللہ کی جانب سے ہی کوئی خبر، کوئی راستہ، کوئی وسیلہ ملنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اب بھی آپ کا کام بن جانا ہے۔ سنو، جب بھی کسی کو مشکل، پریشانی یا ضرورت میں دیکھو تو اس کی مدد کر دیا کرو، چاہے اس کا تمہارے ساتھ کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی تم سے کتنا ہی بد دل اور بدظن کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس کو نہیں دیکھنا، تمہیں تو اپنے اعمال کو جمع کر کے رب کو دکھانا ہے اور اسے راضی کرنا ہے۔ تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو گے تو پلٹ کر آسانی تمہارے پاس لازمی آئے گی۔ تم لوگوں سے محبت سے پیش آؤ گے، پلٹ کر محبت تمہیں بھی ملے گی، لیکن فیصلہ اللہ کرے گا کہ کس بہترین صورت میں وہ تمہیں لوٹاتا ہے، اور بہترین بدلہ اللہ کے سوا اور کون دے سکتا ہے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، انشاءاللہ۔